افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ آج ہم نے ایک پرامن احتجاجی دھرنا دینا تھا بلوچستان کے تمام ملازمین نے کوئٹہ ریڈ زون میں، اور ہم نے اپنے تمام ممبران کو آگاہ کیا تھا کہ آپ لوگوں نے پرامن رہنا ہے، اور ہم نے اپنا ایک پرامن احتجاج دھرنا دینا ہے اور اپنا ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ آپ سارے صحافی حضرات کو، آپ دوستوں کو ایک بات کے لیے مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ پہلے تو انہوں نے وہ جو پلیس تھا اس کو بند کر کے کنٹینرز لگا دیے جگہ جگہ کوئٹہ شہر کے روڈ، تو ہم نے بند نہیں کی، روڈ انہوں نے بند کیے، بلوچ کوئٹہ کے ساری شاہراہیں انہوں نے بند کر دی اور ہمارے متعدد ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور ایک بات کے لیے مجھے انتہائی افسوس اور دکھ ہو رہا ہے کہ ہم نے جب کہا کہ آپ ہمیں ریلوے اسٹیشن نہیں چھوڑ رہے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں نہیں بیٹھنے دیں گے، ہم نے کہا کہ ہم اپنے ملازمین کو، بلوچستان کے عوام کو، صوبائی حکومت کو کوئٹہ پریس کلب سے پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اپنا پیغام پہنچائیں گے۔ لیکن شرم کا مقام ہے کہ آج پریس کلب کی تقدس کو بھی پامال کیا گیا، ہمارے پریس کلب کے گیٹ کو بند کر دیا گیا اور پریس کلب کے اندر آنے ہمارے کسی ساتھی کو نہیں دیا گیا۔ یہ گورنمنٹ کے لیے شرم کی اور ڈوبنے کی مقام ہے، اور میں اب تمام صحافیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہمارا ایک ہی جگہ ہے عوام کا، ملازمین کا، مظلوم و محکوم طبقے کا، یہ ایک ہی مقام ہے پریس کلب کوئٹہ، جس میں ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اور بلند کر سکتے ہیں۔ آج اس کو بھی ہمیں یہ در بھی ہم پہ بند کر دیا گیا۔ اس نااہل اور بے صوبائی حکومت نے انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی ہے۔ اب میں پاکستان کی تمام تنظیموں سے، سیاسی جماعتوں سے، مذہبی جماعتوں سے، تمام ملازمین سے گزارش کرتا ہوں کہ بلوچستان کے تمام ملازمین آج انشاءاللہ جیلوں کا رخ کریں گے، اور ہم آج جیل برو تحریک کا اعلان کرتے ہیں۔ کوئی بھی ملازم دفتر نہیں جائے گا، کوئی بھی ملازم گھر نہیں جائے گا، ہم سب جیل برو تحریک کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارے گرینڈ الائنس کے سارے قائدین گرفتار ہو چکے ہیں، اور ایک دفعہ پھر وضاحت کروں کہ آج ہم سے کوئٹہ پریس کلب کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ یہ بلوچستان، یہ پاکستان کی صحافت پر ایک داغ ہے کہ اگر ایک انسان کو اپنی حق کی رائے دہی کے لیے، اپنے حق کے آواز کی بلند کرنے کے لیے پریس کلب بھی آنے نہیں دیا جاتا ہے۔ نااہل صوبائی حکومت کے خلاف انشاءاللہ بلوچستان کے کونے کونے سے اب احتجاج کا ایک سفر شروع ہو گیا ہے۔ مین مطالبات کیا تھے سر؟ ہمارے مین مطالبات، ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دی تھی، اس چارٹر آف ڈیمانڈ پہ ہم نے گورنمنٹ کو واضح کیا تھا۔ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ایک ریکمنڈیشن، ایک اپنی کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے ہمارے تمام مطالبات کو جائز قرار دیے، اور کمیٹی نے یہ کہا کہ آپ کے تمام مطالبات جائز ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے تمام سیاسی پارٹی اور مذہبی جماعتوں نے یہ کہا کہ ہم خود سرفراز بگٹی صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب گئے، مولانا واسع صاحب گئے، نیشنل پارٹی کے ساتھی گئے، دیگر پارٹیوں کے ساتھی سب، زعیم زیارتوال صاحب، بلوچستان کے تمام سیاسی پارٹیوں نے، مذہبی جماعتوں نے کہا کہ ہم گئے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس، بگٹی صاحب کے پاس، کہ بھائی آپ نے جو اپنی کمیٹی بنائی تھی اس کو سفارشات کو مان لے، مگر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں ان کو کریش کروں گا، اور میں ان کا میرا کوئی زبان نہیں، میری کوئی کمٹمنٹ نہیں۔ صفا بھائی یہ بتائیے گا کہ اب آپ لوگ کے کون سے رہنما گرفتار ہوئے ہیں، کہاں سے ہوئے ہیں، آگے کا کیا لائحہ ہے؟ سر ہمارے حاجی اصغر بنگلزئی صاحب گرفتار ہوئے، ہمارے علی بخش جمالی صاحب گرفتار ہوئے، درموت لانگاؤ صاحب گرفتار ہوئے، متعدد ہمارے ملازمین، کارکنان، قدوس صاحب کا بھی نمبر آف جا رہا ہے، شاید ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں کہوں، مجھے صحافی حضرات سے ایک گلہ ہے کہ میں صبح سے یہاں موجود ہوں اور پریس کلب کا گیٹ بند ہے، مجھے پریس کانفرنس کے لیے نہیں چھوڑا گیا، مجھ پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ کل کو یہ صحافی جو ہے نا، پاکستان کی صحافیوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے پریس کلب میں ہمارے اجازت کے بغیر کوئی، حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی آ جا نہیں سکتا۔ دنیا کے مظلوم و محکوم قوموں کا سب سے آخری جو آسرا ہے وہ اس پریس کلب ہے، اور اگر اس پریس کلب کے گیٹ کو بھی بند کر کے ہمارے ملازمین کو نہیں چھوڑا جاتا ہے تو یہ شرم اور ڈوبنے کی مقام ہے۔ سر بہت شکریہ۔ شکریہ۔ چلیں